شہزادی زینب نے کہا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ جیوں گی اپنے بھائی کے ساتھ مروں گی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا تھا. سینے پہ سونے والی سکینہ زلجنا کی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی اے زلجنا میرے بابا کو نہ لیتے جا. میرے مولا حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, جب کوئی نظر نہیں آیا تو صدا بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا. کربلا کے ہوٹل جنہوں نے بیانہ لیا ہوا تھا, جنگ کی وجہ سے ایئر سپیس بند تھا, ہوٹل والوں نے لوگوں کا بیانہ واپس کیا ہے. کہا کہ آپ نہیں آ سکے یہ واپس لے لو. یہ عراقیوں کا مزاج. وہ برابر میں کوئی گھر تھا, ان کو پتا چلا کہ مولا حسین کے ظاہر ہیں, وہ عراقی یا ایرانی, ابھی نیا نیا معاملہ ہوا ہے. تو یہ بیچارے جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھے وہ آئے, انہوں نے آ کر کھٹکھٹایا, انہوں نے شیشہ نیچے کیا, کہا کہ آغا ہمارے گھر مہمان کے طور پر آ جائیں. کہا نہیں ہم ٹھیک ہے. ڈر رہے تھے کہ عراقی ہیں ہم ایرانی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ جو ہے نا انہوں نے ایسے کہا, یہ نہیں مانے. جب نہیں مانے نا تو وہ واپس چلے گئے. انہوں نے شیشہ اوپر کیا, آرام سے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کر آ گئے. انہوں نے خواتین کو دیکھا, کیا بات ہے؟ کہا ضمانت کے طور پر اپنی عزت لے کر آ گئے, ہم پر اعتماد کرو, ہم فقط یہ چاہتے ہیں کہ آپ مولا حسین کے ظاہر ہیں, ہمارے گھر مہمان بن جائے. یہ جذبہ ہے ظاہرین کا, یہ جذبہ ہے مومنین کا کہ مولا حسین کے ظاہر ہے آپ ہماری سارا آنکھوں پر, ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین جو 10 محرم کو میدان کربلا میں اکیلا کھڑا تھا. اللہ اکبر. آئے ہیں نا آخری مرتبہ میرے مولا حسین, آ کر کہا تھا فضا وہ پرانا لباس لا کے دے. اور فضا بھی گئی ہیں, پرانا لباس اٹھا کے لائی ہے, کہیں شہزادی زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے. شہزادی زینب نے دیکھا, کہا فضا کیا بات ہے؟ کہا بی بی حسین نے پرانا لباس منگوایا ہے. شہزادی زینب کہتی ہے فضا میں سمجھ گئی, میرا بھائی حسین یہ آخری ودا کے لیے آیا ہے, اب واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. شہزادی زینب, کون زینب؟ جو مدینے سے نکلتے ہوئے کہہ رہا تھا نا شہزادی نے کہ مجھے مرنا بھی حسین کے ساتھ ہے, جینا بھی حسین کے ساتھ. ایسے ہے نا عزیز محترم, وہ رات کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا نا شہزادی زینب کا. میرے مولا حسین گئے تھے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا تھا کہ بھیا حسین تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے, تمہارے ساتھ وفا کریں گے. حبیب نے یہ بات سن لی, اصحاب سے کہا کہ بی بی کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. سارے اصحاب نے تلواریں نکالی, آئے خیمہ زینب کے پاس. کہا شہزادی یہ تلواریں ہیں, یہ گردن ہے, اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹ دو, لیکن وعدہ کرتے ہیں کل حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن شہزادی پریشان تھی نا, اور مولا حسین بھی نکلے تھے نا رات کو مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے. تھوڑی دور گئے تو پیچھے سے حلال کے متعلق روایت ملتی ہے. اس نے دیکھا کہ میرے مولا حسین جا رہے ہیں. مولا حسین نے پوچھا حلال کیا بات ہے؟ کہا مولا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں. کہا آپ پھر میں تجھے دکھاتا ہوں میری مقتل کہاں پر ہے. ایک مرتبہ آگے گئے نا, کہا حلال یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی. تھوڑا دور گئے, کہا حلال اسے غور سے دیکھ لو, یہاں عباس کا دایاں بازو گرے گا. آگے گئے, کہا حلال یہاں پر عباس کا بایاں بازو گرے گا. تھوڑا آگے گئے, کہا یہاں پر کھڑا ہوں گا جب اصغر کی گردن پہ تیر لگے گا. کہا یہاں پر جو ہے قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے. عزادارو چلتے چلتے کہتے ہیں نشیب کی طرف گئے. کہا حلال رکو آگے نہ آنا. ایک مرتبہ حلال کہتا مولا کیا بات ہے, یہاں پر آپ رو کیوں رہے ہیں, آگے کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا حلال میری مجبوری ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گردن کاٹی جائے گی. تو کہا مولا میں کیسے نہیں دیکھ سکتا؟ کہا حلال اس لیے کہ میری ماں میری مقتل تیار کرنے آئی ہے. اور عزیزان محترم اول سفر ہے نا, اب تو وارد ہو چکے ہیں نا یہ شام کے اندر. ہاں شہزادی زینب جان گئی. ہاں ایسے تھا نا کہ شہزادی زینب نے کہا تھا میں اپنے بھائی کے ساتھ جیوں گی, اپنے بھائی کے ساتھ مروں گی. اور ہاں جب دیکھا نا, کہا بھیا حسین کیا یہ آخری ملاقات ہے؟
کہاں زینب یہ آخری ملاقات ہے. بس عزادارو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے حسین کی گردن کا بوسہ لیا تھا. جب میرے مولا حسین نے پوچھا کہا زینب یہ کیا کیا ہے؟ کہا ماں زہرا نے وصیت کی تھی جب میرا حسین پرانا لباس مانگے تو سمجھ لینا یہ اس کی آخری ودا ہے، اور جب جانے لگے تو حسین کی گردن کا فاطمہ بن کے بوسہ لے لینا. اللہ اکبر. میرے مولا حسین نکلے، گھوڑے کی زین پر بیٹھے. میرے مولا حسین مقتل کی طرف جانے لگے تھے تو ایک مرتبہ ذوالجناح سے کہا تھا نا اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، مقتل تک چھوڑا. اللہ جانے عزیزان محترم کیسے یہ جملہ کہوں، چونکہ ظاہر اول سفر ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ذوالجناح نے جانے سے انکار کیا تھا. میرے مولا حسین نے کہا جانور ہے، تھک گیا ہے، آخری سواری ہے. ذوالجناح کچھ نہیں بولا، اس نے بس اپنی گردن کو جھکا لیا تھا. میرے مولا نے 2-3 مرتبہ کہا، میرے مولا سمجھ گئے اس کی کوئی مجبوری لگتی ہے. جب میرے مولا نے جھکی ہوئی گردن دیکھا اور گردن کے نیچے دیکھا تو کیا دیکھا تھا؟ سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں کو پکڑ کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے کے جا، جسے بھی لے کر گیا وہ واپس نہیں آیا. میرا چچا عباس گیا واپس نہیں آیا، میرا بھائی علی اکبر گیا واپس نہیں آیا، مجھے اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے. عزادارو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میرے مولا حسین نیچے اترے ہیں اور انہوں نے سکینہ کو گود میں بٹھایا ہے. اب اللہ جانے میرے مولا حسین نے سکینہ سے وعدہ کیا کیا ہوگا. اس لیے باپ کو اجازت ہے نا جھوٹی تسلی دینے کی. میرے مولا حسین یہ تو کہہ نہیں سکتے سکینہ ابھی جاتا ہوں واپس آ جاؤں گا. میرے مولا جانتے ہیں میں نے جو جانا ہے پھر واپس نہیں آنا. اللہ جانے کیسے سکینہ کو دیکھا ہوگا، کیسے سکینہ کو تسلی دی ہوگی. بس عزادارو سکینہ سے ودا کر کے میرے مولا حسین گئے ہیں. اب جو آخری منظر تھی نظر شمالا و جنوبا این اخی العباس. میرے مولا حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو صدا بلند کی تھی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ حسین غریب کی مدد کرنے والا. عزاداروں میں اتنا بیان کرنا تھا، خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. میرے مولا حسین بڑے حساس تھے، خیموں سے رونے کی آواز سنی تو دوڑ کر واپس گئے. بیویوں میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ ابھی حسین زندہ ہے. عزادارو جملہ سنو گے. ایک مرتبہ بیویوں نے کہا مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے حسین یہ دیکھو اصغر کو اپنے جھولے میں چین نہیں ہے. اصغر کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. کہا میں سمجھ گیا. اصغر کہہ رہا بابا ابھی میں ہوں نا، لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو. عزادارو مادر اصغر نے کہا مولا 1 منٹ کی مہلت دے دیجئے. اصغر کو لے کر دوسرے خیمے میں گئی ہے، کفن کی طرح مجاہد بنا کے کفن کی طرح کرتا پہنایا ہے، تحت الحلق بنائی ہے اور لا کر کہا مولا یہ مجاہد لے جائیے. میرے مولا حسین نے اپنی عبا میں چھپایا ہے، خیمے سے باہر نکلے ہیں. فوج اشکیا نے دیکھا، کہا یہ دیکھو حسین لاشیں اٹھا کے تھک گیا، لگتا ہے قرآن لے کے آیا ہے. عزادارو میرے مولا میدان میں کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ دامن سے عبا کو ہٹایا ہے، اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے. اے فوج اشکیا تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، 2 گھونٹ پانی کا سوال ہے. ادھر سے فوج اشکیا نے کہا حسین تو اصغر کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے، ہم تب پانی دیں گے اگر اصغر پانی مانگے. میرے مولا نے کہا ہوگا نا اصغر تو فخر اسماعیل ہے، اب تیرا امتحان شروع ہوتا ہے. بس عزادارو اصغر نے اپنے چہرے کو کھولا ہے اور بند کیا ہے، جیسے کہہ رہا ہو پیاس کی تیسری سٹیج ہے، 3 دن سے پانی نہیں ملا، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. بس یہ سننا تھا. فوج اشکیا میں کہرام مچا ہے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کٹ کر دے. ایک مرتبہ 2 زانو ہو کے بیٹھا، 6 شعبہ تیر لیا، چلانے کا ارادہ کیا، ہاتھ کانپ گئے. حرملہ سے کہا او حرملہ تجھ سے شکی ہے کوئی نہیں؟
اور تو ایک بچے کو تیر مارتے ہوئے گھبرا رہا ہے. اس نے کہا عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی بیٹھی ہے جو ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہی ہے نہ مار، میرا 3 دن کا پیاسا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. بس ایک آخری منظر ہے، ایک آخری منظر ہے. سانس لے لیا، اگلی منظر پہ چلتے ہیں. بس عزادارو، گردن پہ تیر چلا ہے، اصغر نے لبک کے تیر لیا ہے. زوبہا من العذن الى العذن، چیلتا ہوا اصغر کو تیر دائیں کان سے داخل ہوا، بائیں کان سے نکل گیا. حسین کے بازو میں تیر لگا تھا. کہتے ہیں اصغر کا وجود چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. میرے مولا حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا. آسمان نے کہا تھا حسین اگر آسمان کی طرف خون پھینک دیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی. حسین اگر زمین پہ خون گرا تو یہاں کی شاہرزی نہیں ہوگی. عزادارو، میرے مولا حسین نے اصغر کو لیا ہے، خیمے کے پیچھے گئے ہیں. ایک ننھی سی قبر بنائی ہے اور قبر میں حسین نے اصغر کو رکھا ہے. کہتے ہیں سینے تک ریت ڈال دی، اب باپ کا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا. میرے مولا حسین نے مٹھی میں مٹی لی تھی اور چہرہ دوسری طرف کر کے اصغر کے چہرے پہ ڈالا، ننھی سی قبر بنا کے اٹھ گئے. کیا سوچا ہوگا؟ میرا اصغر بچ جائے. چلے آخری منظر کی طرف. 11 محرم ہے، سرزمین کربلا ہے، عباس کا لاشا پڑا ہے، اکبر کا لاشا پڑا ہے، سجاد بیٹھے ہیں قیدی بنے ہوئے، گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے. اور ایک مرتبہ شہزادی زینب بیٹھی ہوئی ہے، کوئی خیمہ سالم نہیں ہے، سکینہ کو تماچے لگے ہوئے ہیں، رخسار نیلے ہے، بیٹھی ہوئی ہے. عزادارو سنو گے، ایک مرتبہ ایک عجیب سی بات شروع ہوئی. کیا پتا چلا؟ کہا کہ ہم نے 72 مارے تھے، ایک لاش نہیں مل رہی. ایک لائن کہتا ہے اصغر کی لاش نہیں مل رہی، ایک دوسرا لائن کہتا ہے میں نے حسین کو خیمے کے پیچھے کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، یقیناً حسین نے اصغر کی لاش چھپائی ہے. اب خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے، کہاں سے ڈھونڈے اصغر کی لاش کو؟ سنو گے ایک مرتبہ عجیب حکم دیا گیا کہ نیزے والوں کو بلاؤ. 4-5 نیزے والے آئے. عمر سعد حکم کیا ہے کہ اصغر کی ننھی لاش کو ڈھونڈنا ہے. عزادارو، ماں نے دیکھا یا اللہ میرے اصغر کی خیر. ایک نیزے والے نے ایک نیزہ ہاتھ میں لیا، اس نے زمین کربلا میں گاڑا ہے. جب نیزہ زمین میں گیا ماں نے کہا ہوگا یا اللہ خیر. نیزہ خالی واپس آیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے میرا اصغر بچ گیا. ایک دوسرے نیزے والے نے نیزہ زمین میں مارا ہے، نیزہ خالی واپس آیا ہے. عزادارو، نیزہ زمین میں جاتا ہے، سید سجاد دعا دے رہے ہیں، ماں بیٹھی دیکھ رہی ہے، زینب بیٹھی دیکھ رہی ہے. ایک لائن نے ایک نیزہ زمین میں مارا ہے، جب نیزہ باہر نکالا ہے نیزے کے ساتھ اصغر کا جسم باہر آیا ہے. اس لائن نے اصغر کو پتھر پہ رکھا ہے، ایک خنجر نکالا ہے، اصغر کے سر میں ہاتھ ڈالا ہے اور ماں کے سامنے، پھوپھی کے سامنے، سجاد کے سامنے، سکینہ کے سامنے اس لائن نے گردن اصغر کو کاٹا ہے. میں کہوں گا مولا آپ چاہتے تھے اصغر کا جسم پامال نہ ہو. یہاں تو 2 شہادتیں ہیں، ایک تیر سے ہوئی، دوسری خنجر سے.